اور آپ کے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کہہ کر ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً تمہیں اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل نام ہے انصاف کا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا۔ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں کہ یہ جو ملکی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان میں گفتگو کم کروں، لیکن جب چیز حد سے بڑھ جائے، دین کی حدوں کو ٹکرا کر پارا پارا کرنے کی کوشش ہو رہی ہو تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ دیکھو، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا تم کس کے ساتھ تھے یا کس کے ساتھ نہیں تھے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز مت کرو۔ نبوت کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام پر ختم ہو چکا ہے۔ بس جو حدیث شریف میں آیا ہے، قبر میں یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ تم کس پارٹی کے ساتھ تھے، کس پارٹی کے ساتھ نہیں تھے۔ نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا اور مدینے والے کی بات نہیں مانتے۔ مذہبی جماعت ہو تو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ سب حرامی ہیں، وہ سارے یہ ہیں وہ ہیں۔ سیاسی جماعت ہو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ غدار ہے۔ خدا کے لیے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ دیکھو، تمہاری بات لوگ سنتے ہیں اور وہی پھر اثر لیتے ہیں۔ نوجوان طبقے میں آج کیا ہو گیا ہے؟ اخلاقیات ہی نہیں رہی۔ عدل کس چیز کا نام ہے؟ انصاف کا۔ اور انصاف کیا ہے؟ جو تمہارے ذمے نبی کریم علیہ السلام نے لگایا ہے وہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یکون المؤمن طعانا، مومن کبھی تانے دینے والا نہیں ہوتا۔ اب تو گھر گھر تانے دیے جاتے ہیں۔ ولا لعانا، اور لعنت بھیجنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اب تو یہاں چلن یہ ہو گیا ہے، کوئی دین کا نام لے کر، کوئی سیاست کا نام لے اور لعنت ہے تیرے تے۔ استغفر اللہ، یہ لعنت اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت، لیکن جس آدمی کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو اس پر آپ نام لے کر لعنت نہیں ڈال سکتے۔ کسی آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو لعنتی ہے، نہ۔ ہاں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے کلچر کو فروغ مت دو۔ یہ میں نے کافی سال پہلے جمعہ میں خطاب کے دوران کہا تھا، شیر کے منہ کو خون مت لگاؤ وگرنہ یہ تمہیں خود گالیاں ملیں گی۔ تو اب بھی میری آواز ہر جگہ تو پہنچتی نہیں، آپ حضرات تو سن رہے ہو نا، آپ اپنی زبانوں کو شائستہ کر لو۔ ٹھیک ہے، جدھر مرضی جانا ہے جاؤ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ نہ جاؤ، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں نا، زبان اس طرح کی بناؤ جس طرح کہ میرے آقا علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بس زبانوں کو شائستہ رکھو، دلوں میں نفرتیں مت پالو۔ یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ کچھ چور ہے، ڈاکو ہے، تو عدالتوں میں جانے دو۔ کوئی نہ کوئی تو اتھارٹی ہوگی نا۔ اگر عدالتوں والا کام بھی تم نے لینا ہے تو پھر تو انارکی پھیلے گی، پھر تو قتل و غارت ہوگی۔ جو ہمیں میسر حالات ہیں ان حالات میں، یہ آئیڈیل حالات نہیں ہیں، نہ عدالتوں کے نہ دوسرے اداروں کے کہ یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ نہیں، انصاف ملتا نہیں، بکتا ہے۔ لیکن کیا کریں؟ اور دوسرا حل بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔
پھر دوسرا حل یہی ہے کہ کوئی اٹھے گا اور انقلاب کی دعوت دے گا، پھر لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل کریں گے، انقلاب آئے گا۔ لیکن انقلاب کے بعد بھی تو شائستہ زبان اختیار کرنی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عدل کرو، عدل کے بعد احسان کرو، دوسرے کا بھلا کرو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم لوگ کتنا کسی کا بھلا کرتے ہیں؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہاری قرابت والے ہیں ان کو دو، جو تمہارے قریبی ہیں ان کو دو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی مجبور ہے اور تم اس کی مجبوری دور کر سکتے ہو تو پھر اس کو دو، اگر نہیں دو گے تو تم سے پوچھا جائے گا، اگر تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو پھر تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تم لے سکتے ہو۔ زکوٰۃ کس لیے ہے؟ امیروں سے لے کر غریبوں کو دو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ روکتا ہے بے حیائیوں سے۔ اور میں حیران ہوں، یہ بے حیائی زبان پر آ رہی ہے آج کل، مجمع عام میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں اور بے حیائی والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ عن الفحشاء والمنکر، اور ہر وہ بات جو ہر مذہب میں بری ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، پارٹنر کو دھوکہ دینا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ منکر ہیں، اللہ تمہیں اس برائی سے روکتا ہے۔ والبغی، اور سرکشی سے، بغاوت سے بھی اللہ روکتا ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ نہیں مانتا میں، ایک ہے بندے سے نماز نہیں پڑھی گئی، یہ بغاوت نہیں ہے، یہ سستی ہے۔ لیکن کوئی کہے نماز پڑھ، نہیں پڑھتا میں، یہ بغاوت ہے۔ اے سرکار کے حکموں کو مانو، کہیں کوتاہی ہو گئی یہ اور چیز ہے، لیکن بندہ کہے نہیں میں نہیں مانتا، یہ بغاوت ہے۔ کسی آدمی نے گالی دے دی، لیکن اگر کسی نے کہا نا تو سرکار نے گالیاں دینے سے روکا ہے، سرکار نے تو بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو بھی گالیاں دینے سے قرآن نے روکا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں گالیاں نہ دو، کہیں وہ جوابی طور پر نادانی میں تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں۔ اگر کسی کو کہا جائے گالی مت دو، یہ کہے گالی دے دی، لیکن جب کہا جائے گالی نہ دو، میں نہیں منتا تیری گل، نہ نبی دی گل منتا میں، تو یہ بغاوت ہے۔ اسلام سے بغاوت مت کرو، سرکشی مت کرو۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کہتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میں بھی اللہ کا یہ حکم ہر جمعے دہرا دیتا ہوں اردو زبان میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ پھر یاد رکھو مسلمان سچا ہے کون؟ کلیم تو ہر کوئی کرتا ہے نا میں سچا مسلمان ہوں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا کبھی آپ نے مخالف سیاسی پارٹی والوں کو بھی بھائی سمجھا ہے؟ نہیں بھائی، سیاسی رائے الگ ہے، لیکن جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، تو وہ مسلمان تمہارا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، ٹھیک ہے ووٹ اپنی مرضی سے دینا، لیکن اس پر ظلم نہیں کرنا، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ مسلمان بھائی، مسلمان کا بھائی ہے، ظلم بھی نہیں کرتا۔ ولا یسلمہ، اور جب اس پر مصیبت پڑ جائے تو اسے تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ ولا یخذلہ، نہ ہی اس کے عیب بیان کرتا ہے، ذلیل اس کو نہیں کرتا۔ ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر سرکار نے اپنے پاک سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ نیکی یہاں ہوتی ہے، یہ کپڑے پہننے سے نیکی نہیں ہوتی، پگڑی باندھ لینے سے نیکی نہیں ہوتی۔ اصل نیکی کیا ہے کہ دل جو ہے یہ حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو۔ اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا
میری ایک بات بھی جس کو یاد ہو نا وہ آگے پہنچ جائے۔ تو آپ پر بھی لازم ہے کہ جو سنو سرکار کا فرمان، اللہ کا حکم، وہ آگے پہنچاؤ۔